یا ولی اللہ سلام علیک ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم عالم بما فی نفوسکم صدق اللہ العلی العظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بخیر خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکرین، رب العالمین اس دنیا میں سارے نعمتیں یہ اپنے پسندیدہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اس کا جو احساس کرے اس کا اپنائے اور اللہ کا شکر ادا کرے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں اس کا جو نعمتوں کو شکر ادا فرماؤ. سب سے بڑا نعمت یہی ہے رب العالمین اپنے آپ کو آگے کر کے ایک پیشکش کیا ہے، میرے ساتھ دوستی کرو. باقی سارے چیزیں تو اس دنیا کا جو نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، خوبصورت گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، نسلوں کو بڑھاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، سارے چیز اس دنیا میں گزر جاتا ہے. اور اس کے لیے دنیا میں اللہ نے ایسے زمینوں میں ہر چیز کو بچھا کے رکھا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی بھی جو چیزیں دنیا میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سارے انسانوں کے لیے. اور خاص کر اس روح کے لیے اللہ کے نعمتوں کو ہم استعمال کر کے اور اس روح کو ہم بگاڑ دیے، اس کو جو گلا دیے، سڑا دیے، پھر تو بندہ پھر ناشکری میں ہی مرتا ہے. ایک احساس دل ہے ہمارے جو ہر باتوں کو وہ جانکاری رکھتا ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، ہمارا دلوں کے گہرائی، ہمارا جو حرکتیں، ہمارا سوچ بوجھ اور جو ہر خیالات جو چلتا رہتا ہے، ہر چیز کا وہ واقف ہے. رب وہی ہے. اگر انسان کہہ دے میں چھپا کے کوئی چیز کر لوں، وہ کیا جانے، اتنا گہرائی میں تو وہ دیکھتا بھی نہیں. لوگوں کے آنکھوں میں پردہ ڈال سکتا ہے لیکن اللہ کا آنکھوں میں پردہ نہیں ڈال سکتا ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم. جہاں کہیں بھی ہے ہم بھلے اندھا ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو نگاہ بہت تیز ہے.
اتنی گہرائی سے، اتنی نزدیک سے جو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کے جو مقرر کیے ہوئے جو فرشتے ہیں اس انسان کے متعلق رپورٹ دیتے رہتے ہیں، خود بھی درج کرتے ہیں، عند اللہ کے طرف سے وہ اللہ کے سارے فرشتے خادم ہیں۔ اگر بندہ اللہ والے ہو جائے، اتنی مجاہدہ کرے، اللہ کو پانے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر وہ فرشتے اس بندے کا بھی خادم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ جانتے ہیں جو جن کے لیے مقرر کیا ہے، وہ ان کے کیا خدمت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ولایت کا کچھ منازل ایسا ہے، آدمی سیاست میں بھی کچھ شامل ہوتا ہے، شروع میں ابتدا کارکن بنتا ہے، چلتے چلتے پھر کہیں اس کو چھوٹا موٹا پوسٹ مل جاتا ہے، پھر کہیں کاؤنسلر بنتا ہے، کہیں کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، پھر ایم پی بنتا ہے، کبھی کچھ وزیر بنتا ہے، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ عام آدمی کے حالت جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے ارد گرد پورا بندوق لے کر لوگ گھومتے رہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو تصوف کا حال بھی ایسا ہے، پہلے عام ذاکروں میں مل کر کچھ لطائف سے وہ شروع کرتا ہے، پھر لطائف منور ہو جاتا ہے، آگے اس کا جو صحبت اور حلال رزق، کردار میں صالح، یہ ساری چیزیں اس کو جو تلاش کر کے اس کو سجا دیتا ہے۔ یہ روح کو سجانے سے، روح میں قوت ملنے سے فرشتے اس کے جو تابع ہوتے ہیں۔ بھلے انسان کے جسم کیا ہے، روز اس کو جو غسل کرانا پڑتا ہے، وضو کرانا پڑتا ہے، ناپاکی کا حالت ہمیشہ اس کے جو پاس ہی رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیشاب کا قطرہ اگر وہ اپنے انجانے سے بھی نکل جائے پھر تو وہ ناپاکی بندہ ہے، تو اس میں پاکیزی نہیں ہے۔ کسی کے شکل میں، چہرے میں خوبصورتی ہو سکتا ہے، کسی انسان نے وردی کش کے اپنے جو جسم کو باڈی بلڈر بنا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہے۔ جانا اس کو وہی ہے جس قبر میں دفن ہونے کے بعد اگر روح کا حالت زندہ نہیں ہے تو یہ بھی قبر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسرے دن پیٹ پھٹ جانا ہے اور چلتے چلتے ایک ایک اغراض ختم ہوتے جانا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں جو کچھ کھدائی ہوتی ہے، جو کچھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک جو ملتا ہے، جیسے تھے 14 صدی پہلے آج بھی ویسے ہی ہے۔ اس کا وجہ کیا تھا؟ نور نبوت کا جو وہ شمع ان کے سینے میں ابھی بھی وہ جاری ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے۔ جسم کو اللہ نے چپ کرا دیا موت کے ذریعے سے، لیکن روح زندہ رہتا ہے۔ صوفی وہی ہے، عام لوگوں کے ساتھ بستا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
تجارت کرتا ہے، لیکن اس کے کا اللہ کے ساتھ رابطہ ایسا ہے جو اگلوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کا لطائف کتنا منور ہے دوسرے نہیں جانتے، اس کا آگے سلوک میں کتنا پہنچے دوسرا نہیں جانتے اور دیکھ نہیں پاتے، اور اتنی یہ باریکی چیز ہے، اور کردار میں اس کے ایک سلیقہ ہے، بولنے کے ایک اندازہ ہے، کبھی اونچی آواز سے یہ چیختا نہیں ہے، عام بازار کے لیے جو لوگ فٹ پاتھ کے لوگ چیختا ہے ایسا یہ چیختا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، ہر ایک کا حق برابر ادا کرتا ہے اور دوسروں کا حق نہیں مارتا کبھی۔ ایک وہ احساس ہے، میں اس کے بارے میں کل اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں، وہ احساس ہے، وہ روح ہے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، وہ احساس ہے، وہ جو نفوس جو ہوتا ہے، اس کا جو پرورش کرنا، اس کا جو دیکھ بھال کرنا، ہمیشہ اس کا جو نگرانی میں اپنے ساتھ رکھنا، یہ صوفی کے اوپر ذمہ ہے۔ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے اپنا زندگی گزارتا ہے، لیکن رہتا عام لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ لوگوں کا آنکھ کھلتا نہیں ہے، یہ تو زبردست صبح اٹھ کر تہجد میں کھڑے ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے میں آنکھ کھلتا تو صبح اٹھتا ہوں، کسی کا آنکھ خود نہیں کھلتا، ہر چیز کا ایک عادت ڈالنا پڑتا ہے۔ بچوں میں شروع میں ایک ہٹ درمی ہوتی ہے، بستہ لینے سے انکار ہے، پڑھائی میں انکار ہے، اسکول جانے سے انکار ہے، وہاں کلاس میں جانے میں انکار ہے، اس کو تربیت کیا جاتا ہے، ایسا ایسا تربیت کرتے 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 وقت آنے سے خود لباس پورا وہ بدلتا ہے، بستہ اٹھاتا ہے، گاڑی کا انتظار کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کلاس میں چلے جاتا ہے۔ میرا ایک پوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے گھر سے زیادہ مزہ مجھے اسکول میں آتا ہے۔ ایک عادت ہے، اب اس آنکھوں کے لیے، اس دلوں کے لیے آپ ایک عادت بناتے بناتے اور خود بخود ایک کردار بن جاتا ہے، ایک مجبور ہو جاتا ہے، اس جسم کو روح مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شروع میں ذکر بڑا مشقت ہوتا ہے، تو یہ کیا یار بڑا عجیب سا پنگا لے لیا، اگر کوئی دیکھتا تو کہتا ہے یہ کیا بات ہے، بہت سارے لوگوں اور بارے میں مسجد کے کہیں کونے میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہوئے ہم نے سنا بھی ہے۔ گھر میں ایک ساتھی کہہ رہے تھے آپ ذکر کرتے، بیوی کہتی تھی ایسا کچھ کیا نہیں کرو، مجھے آپ کو دیکھتے ڈر لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے، پہلوان اپنے جسم کو بناتا ہے، اتنی وزن کو وہ اٹھاتا ہے، پتہ نہیں نیچے نہ گر جائے، ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح گھر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ عجیب عجیب کام کرنے لگے، نکو کرو جی، یہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے اس کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، پھر مشقت کرنا پڑتا ہے، آج چلتے 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 وہ مجبوری اس کا غذا بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شروع میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر کہیں چلے گئے، بیانات ادھر ادھر میں چلے گئے، پھر ایسا پھر ملاقات اگلا اگلا قدم میں بڑھنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا، ہم نے کہا ہم شادی کر لیں گے،
گھر والے سارے خلاف ہیں. آپ شاید جانتے نہیں جانتے، یہ شمالی ہند سے لے کر ہر جگہ پہ خاص کر مدرسیوں کا مزاق کیا جاتا ہے. ان کا جو بولی، ان کا جو دھوتی، ان کو جو سارا جو اٹھنا بیٹھنا کھانے کا اندازہ پورا بڑا عجیب لگتا ہے. وہ ابوظہبی میں رہتے ہوئے ایک اسی طرح چنئی والے ساتھی بمبئی میں رہنے لگے، بمبئی والے پھر ابوظہبی آئے، وہاں کسی کے ساتھ بات چیت ہونے لگے تو شادی کا پیشکش ہوئی. تو رشتہ دار سمورا کہنے لگے مدراسی اور اس کے ساتھ شادی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو گھر والے اسی طرح ہم نے جو پیشکشی مزاق کرنے لگے، ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، کیسے ان کے ساتھ رشتہ کیا جائے. کوئی بھی ساتھ نہیں دیا. تو کہیں کوئی دوسرے جگہ پہ بات چیت کر کے وہاں نکاح کرنے کے لیے فیصلہ کیے. لیکن اس سے پہلے میں نے کہا یہ جو کام یعنی کہ ساری چیزیں ہمیں آڑے آتا ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے، چھوڑ دیں گے یار، تم اپنا زندگی تم گزارو، ہمارا اپنا ایک زندگی. وہ جواب نہیں دی. پھر کچھ دن کے بعد رونے لگ گئی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ جو عشق کا جو تار ہوتا ہے نا، بڑا عجیب اس کا جو معیار ہے، جو اس میں جو گزرتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے. یہ تو جسم کی بات ہے. اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے یہ دائمی اور لطف دار جو راستہ ہے. ایسے ہی باتوں میں سبھی بزرگ کہتے ہیں عشق الہی، عشق جو رسول، تو اس کا جو مزہ بھی تو چکاؤ پتہ چلے وہ کیا چیز ہوتا ہے. حلوہ اتنا جو عام ہو گیا ہے، اس کا نام سنتے ہی یعنی کہ زبان میں مٹھاس آ جاتا ہے. تو اللہ کا جو تعلق یہ ہے، اور چلتے 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 بڑا مزہ آ جاتا ہے. ایک خاتون ہے سری لنکا سے، واٹس ایپ میں ہمیشہ جو میسیج کرتی ہے، وہ بڑا عجیب باتیں کشف میں دیکھتی ہے. سیر کعبہ ہمارا جو ایک اسٹیشن ہوتا ہے، اس میں کہیں نبیوں سے ملاقات کرتی ہے. بیت المقدس جاتی ہے، کہیں نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسی جو باتیں روز بھیجتی رہتی ہے. میں جواب نہیں دیتا ہوں. آپ کشف والوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، وہ آپ کا دماغ خراب کر دیں گے. اس سے اچھا ہے جو نہ ہی دیکھتے. خود اپنا محنت، اپنا رب کا جو تعلق ہے، اور کسی کو ان کو سنانا ہے، سنا کے بیزار کر دیں گے. ایسے کہیں لوگ آپ نے دیکھا، بہت سارے سنے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کشف ایسی چیز ہے، شیطان انتظار کرتا ہے کہاں تک تم چلو گے. پہلے تو حق کو پیش کرے گا، پھر حق جیسے ہی یعنی کہ باطل کو پیش کرے گا. آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسائے گا، اپنے قید میں لے لے گا، گمراہی میں لے جا کر. آپ تو بڑے استاد ہیں، آپ کو کسی استاد کی کیا ضرورت ہے. یہ لوگ ضائع ہوئے، اسی وجہ سے ضائع ہوئے. ایک ہمارا وہاں جو
عربستان کا جو خلیفہ، ان کا جو نبل پوسٹ میں کسی کو ذکر بتا رہے تھے، وہ اگلے دن صبح خواب میں دیکھتا ہے آسمان میں وہ بیٹھا ہے اور سر میں تاج لگی ہوئی۔ تو اگلے دن گاڑی نکال کے اس کو بلانے کے لیے چلے اور مرکز چلے گئے ذکر کرنے کے لیے۔ اس نے کہہ دیا مجھے آپ کا ضرورت نہیں ہے، میں اتنی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرے سر پہ تاج ہے تو معمولی سی بات ہے، اور انجان لوگوں کے لیے، جاہل لوگوں کے لیے، ضائع ہونے کے لیے کافی ہے۔ انسان کو، صوفی کو آخر تک اپنے جو استاد سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے مرکزیت میں تعلق رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور شیطان ابلیس ایسے جو باتیں پیش کرتا ہے، اور باپ کا باپ وہ دادا کا دادا ہے، اور ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور اس طرح کہیں جو صوفی لوگ ضائع ہوئے ہیں، مقامات حاصل ہو گیا، آہستہ آہستہ مرکز سے دور ہونے لگ جاتے، بات چیت مرکز والوں سے کم ہو جاتا ہے، حاضری کم ہو جاتا ہے، پھر خود بھی ایک دن کہیں کھڑے ہو کے ہمارے اوپر فتویٰ دینے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ڈرامہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بنانے کے لیے، آپ بننے کے لیے اتنا کوشش کرنا پڑتا ہے، گرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے۔ اس لیے اس راستے میں سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، کہیں ایسا حادثہ نہ ہو جائے، کسی دن نماز میں چلے جائے، تسبیحات بھی چلے جائے، چھوٹی موٹی عمل میں اس سے بھی چلے جائے۔ اس سے کافی تنظیم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم کم سے کم نماز پڑھتے رہو، ان کے ساتھ جا کے ان کو صحبت تم بیٹھا ہو گے، ضائع ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ کریم بغیر امتحان کے، بغیر آزمائے اپنے آپ کو، اپنے دوستیوں کو، دوست بننے کے لیے جو اتنے خزانہ کھول دے گا؟ لِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر چیز میں، مال، اولاد، کھیت، تجارت، ہر چیز میں وہ امتحان لے گا۔ اس میں جو صبر اختیار کیے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو بشارت دے دو، تم ضائع نہیں ہو رہے ہو، یہ امتحان ہے۔ یہ تمہارے پاس مال لے کے میں کہاں رکھوں؟ تمہارے مال پر کسی دن واپس مل جائے گا، کہیں گنا زیادہ مل سکتا ہے، لیکن جتنی بھی مال تمہارے پاس ہو، تم فقیر کا فقیری ہے، میں غنی ہوں۔ تو بندہ کو جب کوئی نہ کوئی یعنی کہ مال مل جائے، وہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اعلیٰ دولت یہی ہے، اللہ کا جو تعلق ہے، جتنی وہ محنت کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ جیسے آپ ہم قدم رکھتے ہیں وہ دوڑ کر آتا ہے، اسی طرح مقام سلوک میں ہم نے کیا تیر مار دیا، کچھ خاص نہیں ہے، ہمارے محنت اب 0 0 0 0 ہی ہے، لیکن رب العالمین کسی کو عطا کرتا تو کیا کیا عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے، دوسرے ہضم نہیں کرتے، پھر حسد ہو جاتا ہے، اور خاص کر اس دو ملوک کے بیچ میں جو دیوار ہے، وہ دیوار کے اس طرف تو زیادہ حسد کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، پہنچنا تو ہمارا کام ہے،
کافر ملک میں رہ کر اب اتنا کیسا حاصل کر سکتے؟ اللہ کریم یہ نہیں دیتے. ہو انظر قلوبکم ربکم عالم بما فی نفوسکم. وہ نوازتا ہے، نوازتا چلے جاتا ہے. کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، جتنی بھی اس نے عطا کیا ہے وہ وزن نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بندے میں پہلے استطاعت عطا کرتا ہے، روح میں وہ صلاحیت و قوت عطا فرماتا ہے. جتنے ولی اللہ جو گزرے ہیں 14 صدی میں، آج بول بلیاں ہو گئے. کون یاد کرتا؟ کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے لوگ مدفون ہوئے. جب میں لاہور گیا تھا تو داتا گنج بخش بڑے مشہور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جب میں وہاں کا جو خلیفہ وہاں گئے تو وہ شاہجہان کا وہاں قلعہ بھی ہے بغل میں. وہاں جا کے بیٹھے تو وہ کہنے لگے یار تھوڑا یہاں دیکھو اس دیوار کے جو نیچے کوئی ایک کتب اور مدفون ہے. کسی کے کشف میں وہ بتانے لگے تمہارے صوفی لوگ آتے جاتے ہیں، مجھے تو سلام بھی نہیں کرتے. میں جہاں کہیں بھی گزرتا ہوں، بھلے میں مزار میں اترتا نہیں ہوں لیکن سلام ضرور کرتا ہوں. کتنا مقام ہے اس کی بات نہیں، یہ ہمارا آگے ہے. متقدمین میں سے اتنی جو محنت تھا وہ محنت ہمارے پاس نہیں ہے. ایک احساس ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے تو ایسے ایسے جو ولی اللہ لوگ قبروں میں سے کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے شاید آپ کو یہ سن کر حیران ہوگا، وہ طلب کرتے تھے ہمیں اور بھی آگے چلاؤ. یار قبر میں جانے کے بعد کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ لیکن روح چلتا ہے، روح تو زندہ ہے، اور اس کے لیے ایک زندہ استاد چاہیے. اور ایسے جو 14 صدیوں میں اللہ اکبر، کتنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے تابعین، کتنے تبع تابعین، کتنے اولیاء اللہ صالحین، بے شمار لوگ اس زمین میں کہیں نہ کہیں مدفون ہیں. سارے بنیاد کیا ہے؟ صوفی تھے. وہی تصوف کے جو تالاب میں ہم بھی ایک مچھلی ہیں. اللہ کا احسان ہو جائے، طلب رکھنا غلط نہیں ہے، جرم نہیں ہے. محنت کرنے کا اللہ کریم شہادت دے دے اور مجاہدہ بھی کرا دیتا ہے، آگے جو انعام بھی عطا فرماتا ہے. اس موجودہ جو زمانے میں ابھی پرسوں رات کو 2 ساتھی سری لنکا سے آئے. کائل پٹن میں یہاں جو بستی ہے وہاں صوفی منزل ہے، بہت پرانا زمانے کا ہے، اور طریقہ شادولی طریقہ ہے. اولیاء اللہ میں بہت جید بزرگ تھے، ابو الحسن شادولی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے کرامات بہت ہیں. ایک بار کشتی میں سفر کرتے ہوئے ان کا جو کشتی ڈوبنے لگا تو طوفان میں، ان کے ایک دعا تھا، کیا کنز العرش ایسا کچھ دعا تھا، حسب البحر. آج وہ لوگ برابر اس کو اپناتے ہیں، وہ اس مجالس میں وہ پڑھتے ہیں.
جب آئے تو میں نے پوچھا اتنی دور سے آئے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہتا ہم جہر کرتے ہیں، ذکر جہر کرتے ہیں۔ اس میں ایک مولانا تھے، میں نے کب سے کرتے ہیں؟ تو کہیں زمانہ ہو گیا یہی رواج ہم کرتے آئے ہیں، اور ہر جگہ پہ جو ہوتا ہے شاغلی جو مجلس ہوتا ہے اس میں یہ کرتے ہیں۔ میں نے بولا ترقی کیا ہے؟ ترقی کیا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرتے ہیں بس۔ میں نے کہا پڑھتا ہے آدمی ترقی کرتا ہے، پرائمری سے ثانوی میں جاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے۔ تو بغیر ترقی کے تو کام نہیں ہوتا۔ تجارت شروع کرتے ہیں، نفع دیکھتا ہے، نفع نہیں دیکھتا تو بھلے گھاٹا بھی نہ ہو جائے لیکن وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مولانا اللہ نے تو حکم فرمایا ودون الجہر من القول، آپ پھر بھی جہر کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے بہانے لکھتے ہیں صدیوں تک آپ محنت کرتے رہے، جہر میں دل کا سدھار ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ دل کا دوائی نہیں ہے۔ تو کچھ پچھلے ہفتے میں کسی بستی میں گئے، مسجد میں پروگرام تھا، وہاں بھی ایک بزرگ سے اس ارد گرد میں کافی لوگ بیعت ہوئے، تعلق رکھتے تھے، وہی جہر کرتے تھے۔ سالانہ عرس ہوتا تھا، کاپی کے دیگیں خالی کر کر واپس آ جاتے تھے۔ اور جس گھر میں ٹھہرا میں ان سے پوچھا تھا اس سے فائدہ کیا مجھے بتاؤ؟ وہ دیگیں آپ کے گھر میں بھی تو پک سکتا ہے۔ ولی اللہ آپ کسی کو سمجھتے ہیں، ان کے صحبت میں جاتے ہیں، کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہے نہیں تو دے گا کہاں سے؟ تو 2-3 بار وہ ذکر میں بٹھائے گھر والوں کو، تو کہنے لگا اس سے تو فائدہ زیادہ نظر آتا ہے۔ میں بولا پھر آپ سمجھ لیجئے، اس کے کتابوں کو مطالعہ کیجئے۔ الحمدللہ گھر والے پورا بیعت ہوئے، اور بھی لوگ وہاں جو بیعت ہوئے۔ جو سمجھ نہیں آتا اصل میں جہر کا مجلس ہے، جتنی رسم و رواج کے جو مجالس میں تصوف کیا ہے یہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ ہیں، ان کے یہاں جانا ہے، جیسے کھانا پینا آ جانا ہے، تو اس کو تصوف تھوڑی کہتے ہیں۔ تصوف وہ ہے ہمارے دلوں کو تراش کرنا ہے، اسی لیے اس دلوں کے گہرائی میں اللہ دیکھتے ہیں، ربکم عالم بما فی نفوسکم۔ اور دل میں اسی طرح کیچڑ بھرا ہوا اور مزید بھرتے رہیں گے تو پھر اس کے لیے کسی بزرگ کے اوپر بیڑا کیوں ڈالنا ہے؟ بیچارہ اپنے دن بھی وہ ضائع کرتا ہے، آپ کا دن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس مجلس میں جو جمع ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے بھائی بڑے ہم فن خوان ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ، یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر فرض بنتا ہے وہ یعنی کہیں رب العالمین کا قربیت کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرے یہ مجھے رب تک پہنچا دے۔ اگر اس کے صحبت میں رب نہیں ملتا مجھے کسی اور کے پاس جانا ہے۔ مقصد اس بندہ رب نہیں ہے، رب جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن آج جو یہ چلی ہے ایک صرف شریعت کر کے ظاہری پہ لگا دینا،
اور علم باطن کو ٹھکرانا، وہ ایسے کوئی سسٹم ہی اسلام میں نہیں ہے یہ کہہ دینا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ کہہ دیتا ہوں۔ ابھی ایک شادی خانے میں بلائے تو بیان کے لیے تو میں گیا تھا۔ اصل میں شادی میں شامل ہونا ہم پسند نہیں کرتے۔ اللہ چلو یار 4000 لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں کچھ بات رکھیں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ذکر کو انکار کرنے والے، ذکر کو شرک کہنے والے بھی تھے۔ آج دنیا میں ان کا تعداد بڑھتا جاتا ہے۔ سارا معاملہ صحیح رہے گا، بڑے وقت میں نماز پڑھیں گے، رمضان میں روزہ رکھیں گے، دولت ہو تو حج کریں گے، سب کچھ کریں گے، ذکر یعنی شرک کہہ دیں گے، تو پھر کیا یہ دنیا میں سے لے جائیں گے؟ سب کے آنکھیں جو بند ہیں اندھے ہیں، مرتے تو سبھی ہیں، اس بندے نے کیا سمٹ کر لے کے گیا دیکھنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ صوفی پھر بھی دیکھ لیتا ہے، یا پہلے یا تو بعد میں دفنانے کے بعد دیکھ لیتا ہے، لیکن انسان کی سمجھ نہیں آتا اس عالم سے اگلے عالم کوئی وقت کا تعداد نہیں ہے۔ کون سے دن یعنی عند اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور میکائیل علیہ السلام پھونکیں گے، کس کو کیا معلوم ہے؟ گزر جاتا اس لیے وہاں نہ تو سورج ہے نہ تو چاند ہے، گھڑی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے وہاں گھڑی نہیں ہے، جہنم کا گھڑا ہے، پڑے رہیں گے۔ آپ پکارتے چلے جاؤ، کون جواب دے گا؟ تو اس بات کو لے کر آج بھی چرچا ہو رہا ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ کی جو آواز کو مرنے والے سنتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ اس کا جو جواب دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے فرمایا قبر والے سن نہیں سکتے۔ حضرت شیخ نے فرمایا اس میں جس دل مردہ ہو گیا وہ نہیں سن سکتا ہے، وہ نہیں سن سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، تو قبر والے سن نہیں سکتے تو نبی علیہ السلام قبر میں جا کے دعوت دیتے تھے، قبرستان میں جا کے دعوت دیتے تھے، ایسے تو بات نہیں تھی۔ حالانکہ آج ہمیں صوفیوں کی اتنی ذمہ داری ہے، اہل سے لے کر پڑوسن سے لے کر ہر ایک جگہ پہ آپ نے ایک دعوت پیش کرے اللہ کے قرب کے متعلق۔ اعتراضات ہوتا ہے لیکن اب چلتے رہے۔ مجھے ایک بندہ جو پاکستانی دعوت دیتے تھے اس ذکر کے متعلق، میں منع کرتا تھا، ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، مہینے، روز آتے تھے۔ یار کم سے کم سوچو یار، آپ کے جو نماز ہیں کیا نمازیں ہیں، ٹیپ آن کرتے ہیں، ٹیپ بند کر دیتے ہیں، یہی تو ریکارڈنگ ہوتا ہے، واقعی وہ خشوع اس میں نہیں ہے، خضوع اس میں نہیں ہے۔ کیوں اس کو جو کرنا ہے، جس میں خشوع ملتا ہے، خضوع ملتا ہے، اس کو اپناؤ۔ تو عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھنے کے لیے زبردست بٹھا دیا گیا۔ یہ کچھ سبب بنتا ہے، وہ کرتے دلچسپ پیدا ہو گیا۔ ہمارے یہاں خصوصی جو ملاقات ہے، لوگوں سے ملنا جلنا وغیرہ، اگر کسی دوست کے کسی رشتے ناتے کے یہاں جو ہم جاتے بھی ہیں، اس ٹاپک کے متعلق ہم بات ہی نہیں کریں گے۔
یا تو شرما کے چپ رہیں گے، پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے تھے، چل جانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء تھے، استادوں کے استاد تھے، گھر میں بیٹھ کے اعلان کرنا کافی تھا، بھائی میں نبی ہوں، جس کو یہ مجھ سے فیض لینا ہے میرے گھر آ جاؤ۔ جو آگے فیض یاب ہو جاؤ گے تو نہیں آئیں گے، کفر پر میں کہہ تو سکتے تھے۔ اس مٹی کا جو زمین، کیا زمین تھا اس وقت، اور وہاں جو ہوا چلتا ہے، اللہ اکبر، ہوا کا یہ جو مٹی کا طوفان چلتا ہے۔ جب ہم حج کر کے واپس بس میں آ رہے تھے، دیوار جیسے ہی ایک دور سے آ رہا تھا، بڑی تیزی سے، ہوا کا دیوار جیسا بنا ہوا ہے، اتنی تیزی سے آ رہا تھا، اور گزر کے میں نے آ کے بتایا اس طرح میں نے دیکھا، کہنے لگے اگر بس کے بیچ میں آ جاتا بس دو ٹکڑا ہو جاتا۔ ایسے جو عربستان کا جو مٹی کا طوفان آتا ہے، نبی علیہ السلام کبھی صبح نکلتے تھے، شام کو جب گھر واپس آتے پہچانا نہیں جاتا تھا، دھول دھول مٹی مٹی پورا برابر رہتا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو کچھ یار ہم خود کرتے ہیں کافی، یا کس کو کہیں گے، کتنی بڑی غلطی ہم کرتے ہیں۔ روز یعنی کہ قطرہ قطرہ پانی بھی جو گرتا ہے وہ زمین کا ایک کھڈا بن جاتا ہے، بنتا ہے کیا نہیں؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی بات مجھے وہاں کا جو خلیفہ کہنے لگے، میں ایک کے پاس روز جاتا تھا، بات کرتا تھا، اچھا وہ کہتا تھا میں کام کاج کرتا رہوں، آپ اپنی بات کرتے رہیے گا۔ پھر ایک دن اس نے تنگ آ کے کام چھوڑ دیا تھا، یار سناؤ یار، کیا سنانا تم؟ نقشبندیہ اویسیہ کا جو اجتماع لکھا گیا، وہ نام دیکھ کر ہی لوگ کتراتے ہیں، ارے یار یہ بڑے عجیب طریقہ والے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہمارا ایمان ضائع نہیں کرنا۔ کہ یہیں ایک بیلور کے قریب کہیں بستی میں مسجد میں بیان کیا، کچھ لوگ غصے میں آ کے وہ پوسٹر پھاڑ کے چلے گئے۔ یہ تو خلاف دین والے ہیں، ان کے پاس دین کیا؟ دین وہاں مکمل ہوتا ہے جو بندہ ایمان اسلام کے ساتھ احسان کا اپنایا، احسان کے اوپر تھوک دیا، احسان کو ٹھکرا دیا، بچ کے کہاں جائے گا؟ جانا تو اسی کے پاس ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو اللہ کا یہ جو اتنا ہمارے اوپر جو کرم ہے، اجتماع تک یہ بات رہنے سے بہتر ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا یار روز یہاں اجتماع ہوگا، منارہ میں روز اجتماع ہوگا، جس کو جدوجہد کرنی ہے آ جاؤ۔ تو الحمدللہ آج ہم جمع تو ہو گئے ہیں، ہمیں ایک کام کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آئے اس میں ہم یکسوئی رکھیں۔ چار ادھر کھڑے ہو گئے، چار ادھر کھڑے گئے، کچھ دنیا کا چرچا کرتے رہے، کچھ کہیں جا کے بیڑی پھونک رہے ہیں، کہیں کوئی کے پان کھا کر تھوک رہے ہیں، یہ کام مت کرو، یہ سارے سخت منع ہے۔ مکروہات بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب اور بلند آواز میں کبھی بات نہ کریں، اپنے گھر میں بھی، یہ تو پھر بھی اللہ کا گھر ہے، بات کم کریں،
مقصد کے لیے آئے، یا تو تسبیحات، یا تو پھر تلاوت، یا تو کتابیں یہ لائے ہیں اردو دان، اردو پڑھے. تو تمل والوں کے لیے کل ٹرانسپورٹ میں سے کتاب لینا تھا، شاید نہیں لیا گیا، شاید کل لے کر آئیں گے. ایک وہ کتاب ہے کیا، سوانے اور ہدایت، لے آئے؟ نہیں لے آئے، وہ بھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو کل صبح لے آئیں گے. کچھ باتیں عبرت کے طور پر، انسان کا اپنا بڑھاپا کا بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا. مراقبات و سلوک میں صوفیوں میں بھی حسد ہوتا ہے. وہ کیسا حاصل کر لیا یہ کہنے کے بجائے اللہ کے فضل سے میں بھی حاصل کر سکتا ہوں. دوڑو، دوڑنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ دو آدمی دوڑتے ہیں، ایک تھوڑا قریب جانے سے اس کا قمیص پکڑ کے کھینچے. اپنے دوڑ میں دکھا. تو الحمدللہ اپنے محنت سے، قوت سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہت سارے ساتھیوں کو یہ کہنا ہے اچانک ہمارا کام آ پڑی ہے اس لیے ہم آ نہیں سکتے. کیا پورا سال میں کام نہیں تھا آپ کو؟ ابھی یہ کام آیا؟ تو سال میں ایک 3-4 دن نکالنے کا وقت آئے تو کس طرح کا بہانے کے والی باتیں کرتے ہیں. تو پھر وہ شخص کیا لے گا اس میں؟ ہر چیز کو توڑ کر نکلنا مقصد نہیں ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، وہ بھی تو صحابی تھے. شادی ہوا، مجھے تو مزے لینے کا وقت ہے، ایسے ہی یار مجھے بلاتے ہو تم. کسی نے بلایا بھی نہیں، یہ اعلان سنے، تلوار لیے بھاگے. اس جذبات کو صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جذبات کو دفنا کے ہم کیا زندہ رہنا چاہیں گے؟ جذبات روح ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرمائے، مجھے زندہ رکھ کر اسلام کو دفنانے سے بجائے مجھے دفنا دو، اسلام کو زندہ رکھو. یہ وہ صوفی ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کم صوفی تھے. جب تک وہ جذبات کو نہیں جگائیں گے، اور دنیا خود بہانہ بازی کا مرکز ہے، اسباب دنیا ہے. چاہے اس اسباب کو نیکی میں استعمال کرو یا تو پھر برائی میں استعمال کرو. بیمار آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی جانے نہیں دیتی، کاروبار میں اچانک مال آ گیا، کوئی ہونا نہیں ہے، فوراً اس کو گلے میں ڈال کر کہتے ہیں یہ ہو گیا، اور گلے سے اتار کے پھینک نہیں سکتے. مضبوط صوفی وہ کرتا ہے، اس کو کوئی دنیا کے بہانہ روک نہیں سکتا. زندہ دل والے ہوتے ہیں. تو اس زندہ دل کا غذا یہی ہے جو قلبی ذکر جو کرتے ہیں. جتنی اللہ اللہ آپ کرتے چلے جائیں گے اس کو غذا ملتا جائے گا، آپ کا جذبات ابھر کر رہے گا. میرے تقدیر میں جو لقمہ ہے، جو میرے تقدیر میں جتنی مال ملنا ہو، کہیں نہیں جا سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. وہ کیا کہتے ہیں، جتنی لقمہ اس کو کھانا ہے، اس لقمے کو پورا کرنے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے.
کسی مرنے والے سکرات حال میں پڑے تھے، ہچکی لے رہے تھے، دودھ یا پانی لے آ کے ان کو پلا رہے تھے، ان کو الٹی ہو گئی، کہنے لگے میرا دانا پانی ختم ہو گیا، تم کیوں میرے اوپر زور ڈالتے؟ مطلب دانا پانی ختم ہونے کے بعد ہی وہ جاتا ہے، جتنی سانس لینا اتنا لیتا ہے، جتنی دانا اس کو کھانا ہے اتنا کھا کے وہ چلے جاتا ہے۔ تو تجارت کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں نا، کاش میں ہوتا یہ ہو جاتا، کاش میں وہاں جاتا یہ ہو جاتا، یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر میں وہی ہوا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں وہ جو صلاحیت دے اس راستے کو سمجھنے کے لیے، اس 4 دن کا جو عمل خاموشی سے بہتر ذکر کرنے کا اور مجاہدے کرنے کا، اور زیادہ تر پانی زیادہ اسراف نہ کرو۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتا تھا وقت آپ کم دیتے ہیں، ہم وضو کر کے آنے تک سنت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ صوفی وہ اس کو کہتے ہیں جو صبح وضو کرتا ہے رات تک رہتا ہے، اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا اپنا جو پیٹ کا جو پالن برابر کرتا ہے اس کا نگاہ رکھتا ہے۔ مجھے وادی پسند ہے لیکن میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وادی والے چیزوں کو پورا میں ترک کر دیتا ہوں۔ تو منع ہونے کے باوجود وادی کھائے ہیں، پھر تو ہوا محل میں گھومتے رہیں گے، تو کہاں سے بچ کر جائیں گے آپ؟ اور مختصر کھانا، حضرت شیخ مجھے کہہ رہے تھے میں تو بہت مختصر کھاتا ہوں، اور میرے لیے کھانا رائی کا تیل میں ہی بنتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں صبح کے ساتھی پورا ملنے کے لیے آتے ہیں، باہر سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وضو ہے۔ اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، جو غیر صوفی ہوتا ہے بیت الخلاء کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا۔ وہ ہمارا دفتر میں ایک پاکستانی تھا، دوسرے سارے ساتھی کہنے لگے میں اس کمرے میں جاتا نہیں۔ وہ ایک ساتھی کہنے لگا مالک صاحب اس کمرے میں مت آنا، یہ جو ہے نا پاد مار مار کے پورا صفا ستیہ۔ اور مختصر کھانا، حضرت شیخ مجھے کہہ رہے تھے میں تو بہت مختصر کھاتا ہوں، اور میرے لیے کھانا رائی کا تیل میں ہی بنتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں صبح کے ساتھی پورا ملنے کے لیے آتے ہیں، باہر سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وضو ہے۔ اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، جو غیر صوفی ہوتا ہے بیت الخلاء کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا۔ وہ ہمارا دفتر میں ایک پاکستانی تھا، دوسرے سارے ساتھی کہنے لگے میں اس کمرے میں جاتا نہیں۔ وہ ایک ساتھی کہنے لگا مالک صاحب اس کمرے میں مت آنا، یہ جو ہے نا پاد مار مار کے پورا صفا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کیا اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر سکتے؟
یہ بھی دوسروں کو ایسا دینے والی بات ہے. تو کیا پھر اس جسم کو آپ جو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر ظاہر ہے ذکر ختم ہوتے ہی وضو خانے میں جانا ہے، پھر یعنی کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایک کنٹرول اپنے آپ میں آپ رکھ کر دیکھو، اس کو جو ورزش کر کے دیکھو رہے گا. تو یہاں کچھ شکایت ہونے کی وجہ سے کچھ ریڈی میڈ موبائل باتھ روم اس بار منگوایا گیا. تو ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا وائرل نیوز دے کر وہ اس طرح وائرل ہو جائے گا، لوگ اتنا آئیں گے. مجھے تو نہیں نظر آ رہے. ابھی یہ شوق والی بات ہے، شوق پیدا ہو تب جا کے آئیں گے. ایک ہمارے یہاں مجھے جو دعوت دینے والا خود کہہ رہا تھا، یار میں اس چیز کو زمانے تک میں تلاش کرتا تھا، مجھے جب ملا میں فوراً اپنا لیا. ایک تلاش ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے. لوگوں میں وہ تصور ہی نہیں ہے. اس تصور کا پورا جتنی بازار میں جو تنظیم ہے سب نے بجھا دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کی کہاوت ہے، لوگوں کو بکرا چوری کر کے کھانے کا، گوشت کھانے کا شوق پیدا ہو گئی. 4 لوگ گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے، فلانا بکرے لینے کے لیے گیا، بکرا لے کر آئے گا. ایک نے کہنے لگا، وہ گزرتے ہوئے اس کا نام لے کے پکارا، کہنے لگا گدھے تو کیوں پکڑ کے لے جاتے ہو؟ اس نے مڑ کے دیکھا، نہیں یہ تو بکرا ہے. تو اگلے گلی کی طرف جا رہا تھا، وہ کہنے لگا کیا بات ہے، تم بکرے کے بجائے گدھے لے کر جا رہے ہو؟ اس نے پھر مڑ کے نیچے دیکھا، یار یہ تو بکرا ہے، تم گدھے کہتے ہو. تیسرے گلی میں بھی اسی طرح اسی کا ساتھی کہنے لگا، کیا بات ہے گدھے کو لے جا رہے ہو؟ اس نے پھر مڑ کے دیکھا، یار یہ بکرا ہے. لیکن ابھی شک ہونے لگا، شاید تو گدھا تو نہیں ہے. اگلے کونے پہ گیا، وہ چوتھا کہنے لگا نا، وہ رسی چھوڑ کر بھاگنے لگا، میں گدھے کو خواہ لے جا رہا ہوں. اس طرح ہمارے یہاں تنظیم والے تصوف و تزکیہ نفس کو، جو حال اس کا بکرا ہے اس کو گدھا بنا کے یہ لوگ مزے لے رہے ہیں. اور یہ بکرا بھی ہے، ہرن بھی ہے. تو جتنی اس کا جو آپ آگے بڑھ کے لوگوں کو کچھ پکاریں گے، آواز دیں گے، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی تو فیضیاب ہوگا. میرے استاد کہنے لگے، یار تم کسی کو دعوت دے کے ایک تم لگا دو، تمہارے لیے جنت مفت ہے. وہ جنت کی طرف رجوع کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ظاہر ہے تمہارے وجہ سے. تو لوگوں کو لگانا ہمارا کام ہوتا ہے. جتنے پچھلی سال جو یعنی مٹھی پر جو لوگوں کو دے، وہی حال ہے، وہی مٹھی پر لوگ ابھی بھی ہیں. تو اللہ کرے ہمارے لیے وہ ہمت پیدا ہو جائے، وہ دعوت دینے کا طاقت پیدا ہو جائے، بات کرنے کا سلیقہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے. اور جانے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یہ ضرور یہ درود شریف پڑھ لیجئے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ لیجئے. ربی زدنی علما. ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمارا صدر تو بہت دبا ہوا ہوتا ہے. جتنا بھی علم ہم سیکھیں گے، یہ سمندر کا کچھ قطرے کو ہم نے پیا، باقی تو رہ گیا. تو الحمدللہ اللہ ہمیں کامیاب فرما دے. جتنے دنوں میں بیٹھنے کا صبر بھی عطا فرما دے.
میرے پاس ٹائم نہیں جی، میں صرف ایک دن شامل ہو سکتا ہوں، یہ مت کہیے گا، ہمارے لیے بہت کم ہے، ہمیں تو بہت ٹائم کم ہے، آپ اگر آپ کہیں گے تو آپ مرکز میں بھی کوئی 10 دن ہم لگا دیں، یہ پوچھیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ولی اللہ سلام علیک